اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک حکایات سنیں گے۔ حاجت روائی اللہ تعالی سے طلب کرنی چاہیے۔ ایک درویش انسانی آبادیوں سے دور جنگل میں جا کر گوشے نشین ہوا۔ ایک روز اس ملک کے بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ درویش نے بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ اس کے عریب اور دبدبے سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ درویش ہے کہ جس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر وزیر سے کہا، یہ درویش تو جانوروں کی مانند ہوتے ہیں، نہ ان میں عقل ہوتی ہے نہ انسانیت۔ اس فقیر کو دیکھو، اسے خبر ہی نہیں کہ یہاں سے اس ملک کا بادشاہ گزر رہا ہے۔ وزیر اسے درویش کے پاس آیا اور اس سے اس بے نیازی کی وجہ پوچھی اور یہ بھی کہا کہ وہ بادشاہ کو دیکھ کر آداب کیوں نہ بجا لایا۔ درویش نے جواب دیا، اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ خدمت اور آداب بجا لانے کی توقع اس سے کرے جس کو اس نے انعام و اکرام سے نوازنا ہوتا ہو۔ اسے یہ بھی بتا دینا کہ بادشاہ کے ذمہ رعایا کی نگہبانی ہوتی ہے اور رعایا بادشاہ کی اطاعت گزاری کے لیے نہیں ہوتی۔ بھیڑیں چروائے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ چروایا بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر واپس بادشاہ کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ درویش نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، بادشاہ سے کہنا اس دنیا کی زندگی مختصر ہے، صرف چند روز تو دیکھ لے گا کہ ظالم کی کھوپڑی کے بیجے کو مٹی کھا جاتی ہے۔ تقدیر ایسا وار کرتی ہے کہ بادشاہی اور غلامی کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ قبر کے اندر مالدار اور فقیر میں سب فرق مٹ جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش کی باتیں وزیر کی زبانی سنی تو تعجب کے ساتھ اسے خوشی بھی ہوئی اور یہ باتیں اسے اچھی بھی لگی۔ وہ خود درویش کے پاس گیا اور بولا، اے مرد درویش، مانگ کیا مانگتا ہے؟ درویش نے بڑی بے نیازی سے کہا، میں آپ سے صرف اور صرف یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ میرے پاس آنے کی زحمت نہ دیں۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا تو درویش سے درخواست کی، اے مرد بزرگ، مجھے کوئی نصیحت کر۔ فقیر بولا، اے بادشاہ، اس وقت تیرے ہاتھ میں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ مال و دولت اور اقتدار دائمی نہیں ہوتے، یہ آج سے بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، درویش قناعت پسند ہوتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے بزرگان دین رحم اللہ تعالی کی ان واقعات کو پڑھ کر اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی
ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔